أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن. امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں. آمین الحمدللہ. تو آج انشاءاللہ ہم سورہ المرسلات کی لاسٹ 5 آیات کو دیکھتے ہیں، آیت نمبر 46 to 50 انشاءاللہ. اوکے، تو الحمدللہ ہم اس سورہ کی تکمیل تک پہنچ گئے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے اس کو قبول فرمائے. آمین الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. الحمدللہ. تو اب شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. فرسٹ ٹائم گونا ریسائٹ، اس کے بعد ہم تجوید اور ٹرانسلیشن کو سیکھیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. ویل یومئذ للمکذبین. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. الحمدللہ. بیوٹیفل آیاز گیونگ بیوٹیفل میسیج ایٹ دی اینڈ. سبحان اللہ. تو پڑھتے ہیں. پچھلے کلاس میں ہم نے کیا دیکھا تھا ریگارڈنگ اے چیلنج جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈس بلیورس کو دیا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی اسکیم ہے، کوئی تدبیر ہے جو آپ میرے خلاف استعمال کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ اس یوم الفصل سے بچنے کے لیے، ہے نا، اس جہنم سے بچنے کے لیے. لیکن وہ بے بس ہوں گے، ہے نا. اس کے بعد کی آیتوں میں ہم نے جنتیوں کی جو کامیابی ہے نا، وہ دیکھ رہے ہیں. وہ ہم نے سیکھا تھا کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ رہنے والی جنت میں داخل فرماتا ہے جہاں پر وہ جو چاہے وہ کھا سکتے ہیں اور جس کا سایہ بھی ٹھنڈک دینے والا ہے اور چشموں کے درمیان رہیں گے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے. آمین. تو آج کی آیتوں میں، سٹارٹنگ کی آیتوں میں تو کافروں کے حوالے سے فرسٹ آیا از اباؤٹ کافر. اس کے بعد اگین جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ 2 کویشچنز یہاں پر ہیں. ایسے کویشچنز کے ساتھ سورہ مرسلات کی اینڈنگ کرتا ہے جو ہمارے شعور کو بیدار کر دیتی ہے اور ہمیں سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، ہمارا ایمان کتنا ہے اور ہم کس طرح کے مسلمان ہیں، ہے نا. تو دیکھتے ہیں آیت نمبر 46. کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُم مُجْرِمُونَ. اے کافروں کو کہا جا رہا ہے کچھ وقت کے لیے کھا لو اور مزے اڑا لو، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو. اللہ اکبر. پچھلی آیتوں کے اندر بھی تھا، ہے نا، کلوا واشربوا حنیئا، یعنی مسلمانوں کو، جنتیوں کو کہا جا رہا تھا کہ تم کھاؤ اور پیو، عیش کرو ہمیشہ رہنے والی جنت میں، ہے نا. ان کے لیے جنت کے اندر یہ بات ہو رہی تھی. لیکن یہ جو ریفرنس ہے یہ ٹو دنیا ہے. کہ دنیا کے اندر آپ جتنا چاہے موج کرو، مستیاں کرو، جتنا چاہے عیش کر لو، لیکن جب تم آخرت میں جہنم میں جاؤ گے تو آپ کو ہمارے عذاب کو بھگتنا پڑے گا، جھیلنا پڑے گا. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اس دنیا کا جو لطف ہے کہ وہ بہت ہی قلیل ہے نا. یہاں پر دیکھیں بتایا گیا ہے کلوا وتمتعوا قلیلا، بہت قلیل ہے، عارضی دنیا ہے، فانی دنیا ہے. جو بھی آپ عیش کر رہے ہو، موج کر رہے ہو، بس تھوڑے دن کے لیے ہے، باقی سب مٹ جانے والا ہے. پھر آپ کو جہنم میں جانا ہوگا اور یہ ساری کرتوت جو آپ نے یہاں پر کیے ہیں اس کا عذاب بھی جھیلنا ہوگا، ہے نا. اللہ اکبر. اس کے بعد نیکسٹ وہی سیم آیت ریپیٹ ہو رہی ہے. یہ 9th ٹائم ریپیٹ ہوئی ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں. تم نے ساری چیزوں کو جھٹلایا، ٹھیک ہے، اب جو ہے اس دنیا میں موج اور مستی کرو، لیکن آخرت کے دن تمہاری ہلاکت ہوگی، بربادی ہوگی. اللہ اکبر. نیکسٹ آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور بہت بڑی چیز کے بارے میں فرماتا ہے، وہ ہے اللہ کے آگے جھک جانا، عاجز ہو جانا، ہے نا. سبمیشن آف our will to اللہ سبحانہ وتعالی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ تو یہ جھکتے نہیں ہیں. یعنی جب ان کو اپنے رب کے آگے جھکنے کو کہا جاتا ہے، یہاں پر جو جھکنا ہے یہ رکوع ہے،
ارکعو جو ورڈ ہے رکوع کے لیے آیا ہے، یہ نماز میں اللہ کے آگے جھکنا، یعنی اس کا اشارہ نماز کی طرف ہے کہ وہ جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی مکذبین ہیں، ہے نا، مجرمین ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجرمین بھی کہا ایسے لوگوں کو، ہے نا، کیونکہ ان کا جو نہ ماننا تھا وہ کوئی غلطی نہیں تھی، بلکہ یہ باشعور ہو کر بھی جو ہے دین کو جھٹلاتے تھے، اللہ کو جھٹلاتے تھے، ہے نا، یوم الآخرہ کو جھٹلاتے تھے۔ تو یہ لوگ مجرم تھے، کرمنلز تھے۔ تو یہاں پر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کریں تو وہ رکوع نہیں کرتے، اللہ کے آگے نہیں جھکتے۔ یہ جھکنا صرف نماز کے حد تک نہیں، ایک اشارہ تو نماز کا ہے جو مین جو ہے میننگ ہے اس کے، لیکن یہ ساری جو اطاعت ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، ہر حکم پر اللہ کے عاجز ہو جانا، جھک جانا، اپنی گناہوں کی معافی مانگنا اور اللہ کے حکم پر سر تسلیم قم ہو جانا، یعنی جو اللہ کہے بس سمعنا و اطعنا، جو بھی اللہ نے ہمیں کہا اس کی اطاعت کرنا، اس کو کہتے ہیں یرکعو، بالکل جھک جانا۔ سبحان اللہ، ہم نے بھی اس پر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم ایسے تو نہیں کہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے عاجز نہیں ہو رہے، ہے نا، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہم رکوع نہیں کر رہے، رکوع نماز میں تو کر رہے ہیں لیکن باہر نمازوں کے باہر جو اللہ کی اطاعت ہوتی ہے اس میں تو کہیں ہم عاجز نہیں ہو رہے، جھک نہیں رہے۔ اس کو ہم نے دیکھنا چاہیے، اپنے اندر جو ہے اصلاح کرنی چاہیے کہ whether are we from these peoples or not، like یہ جو لا یرکعون میں سے ہیں، کیا ہم ان لا یرکعون میں سے تو نہیں ہیں، ہے نا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے نہ کرے جو اللہ کے آگے عاجز نہیں ہوتے، جو اللہ کے آگے نہیں جھکتے۔ ان کا کیا ہونے والا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، جو نہیں جھکتے obviously وہ ان کے لیے بڑی خرابی ہوگی، ہلاکت ہوگی اور بربادی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں، وہ مکذبین میں سے ہو جائیں گے۔ یہ 10th بار ریپیٹ ہوا ہے اور ہر جگہ یہ 10th ٹائم جو ریپیٹ ہوا ہے، دیکھیں اس سے پہلے کی آیتوں کو یہ جوڑتا ہے۔ یہ جو آیت ہے نا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس سے پہلے کے جو بھی آیاز ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک دعویٰ ہے کافروں کو، نان مسلمز کو، ڈس بلیورز کو اسلام کی طرف بلانے کا۔ پہلی سٹارٹنگ کے آیاز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے ہواؤں کے حوالے سے بتایا، اس کے بعد ڈسٹرکشن آف دا یونیورس کے حوالے سے بتا کر دکھایا کہ دیکھیں کافر کس طرح ہم کس طرح ڈسٹروائے کر دیتے ہیں چیزوں کو، ہے نا، ہمارے اللہ کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں۔ انہوں نے نہیں مانا تو اللہ نے کہا کہ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی، ہے نا، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اس کے بعد کے آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہسٹری کی بات کی، کس طرح ہم نے قوم عاد کو، لوط کو، ان ساری لوگوں کو ہے ڈسٹروائے کر دیا ہے، تو ان سے سبق سیکھو۔ پھر بھی انہوں نے نہیں مانا، اگین ان پر جو ہے بڑی خرابی ہے ایسے لوگوں پر جو جھٹلاتے ہیں۔ اس طرح ہر ایک کنٹیسٹ سے اس کو دیکھیں اور اپنے اوپر بھی غور کریں کہ کہیں ہم ان لوگوں میں سے نہیں، ہے نا، کیونکہ نیکسٹ آیت میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح جو ہے ایک انسان کی تخلیق کے حوالے سے بات کرتا ہے نا۔ اس کے بعد بھی سیم آیا ریپیٹ ہوئی ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کیا تم وہ بھی جھٹلاتے ہو کہ کس طرح تم یہاں اس دنیا میں لائے گئے ہو؟ کتنا میراکولس وہ سٹیج ہوتا ہے، ڈیولپمنٹ سٹیج آف اے فیٹس ٹل اے نیو بورن بیبی، وہ کتنا یہ ہوتا ہے۔ جب آپ بایولوجی پڑھیں گے اسپیشلی تو سبحان اللہ، جب ہم ایم ایس سی بائی ٹیکنالوجی جب میں کر رہی تھی، the first experiment which I had in my masters for biotechnology was the extraction of DNA، اوکے۔ اس کے بعد جو ہے لائک ایڈوانس تھے کہ کس طرح اس میں PCR کرنا ہے، DNA فنگر پرنٹنگ اینڈ آل۔ the first thing was to extract DNA from the liver of an animal and we extracted it just جب ہم اس پر سینٹریفیوگیشن کے بعد کچھ ایسڈ یا شاید ایسیٹون ڈالتے ہیں، جسٹ فار گاڈ، وہ ڈی این اے کے اسٹرینڈس جب دکھتے ہیں، دا فرسٹ تھنگ وچ کیم فرام مائی اینڈ مائی مسلم فرینڈز، جو ورڈ ہمارے منہ سے نکلتا ہے کہ وہ سبحان اللہ، کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے نا۔ جو ڈی این اے چھپا ہوا تھا ہم نے اس کو ایکسٹریکٹ کیا اور وہ اسٹرینڈس دکھ رہے ہوتے ہیں، وائٹ اسٹرینڈ، سبحان اللہ۔ اینڈ مائی نان مسلم فرینڈز دیر اور لائک واو مدر نیچر، they just used to say like this mother nature، اور someone who don't believe they just think کہ وہ ایسے ہی بن گیا۔ اللہ اکبر، کس طرح اللہ کی تخلیق ہے، اس کے پیچھے شہکار ہے، اللہ کی شہکاری ہے نا۔ اس کو اس طرح سے دیکھیں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی سورہ کے اندر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کا ذکر کیا، آسمان کا ذکر کیا، ہے نا، زمین کے بارے میں وہ چیز جو ہم نے کبھی سوچی نہیں، ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ دیکھو تم جب زندہ رہتے ہو تو اس کے سینے پہ دوڑتے ہو، لیکن جب آپ مر جاتے ہو تو وہ اپنے اندر اپنی گود میں سمیٹ لیتی ہے۔
ہے نا. یہ سب چیزیں جب ہم اس زمین کے بارے میں پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ اس کا جو بنانے والا ہے اس کی جو محبت ہے، اس کی جو قربت ہے ہمارے دل میں، ایمان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے سبحان اللہ. تو اس دنیا کو، اس کائنات کو قرآن کی آنکھوں سے، قرآن کی نظروں سے دیکھیں تو آپ اور اس کو بہتر سمجھنے لگیں گے. اس کے بعد یہ آخر کی جو آیت ہے، بہت بڑا کویشچن ہے ہم سب کے لیے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کافروں سے فرماتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اب اس کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی اس قرآن کے بعد بھی کوئی کتاب ہے جس پر آپ نے ایمان لانا ہے؟ اب رہ ہی کیا گیا ہے؟ یعنی اتنی بہترین کتاب جس کے اندر ہر طریقے سے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، اتنی ساری آیتوں کے اندر بیان کیا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید بیان ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بیان ہو رہی ہے، کائنات کی آیتیں اس میں بیان ہو رہی ہیں، اور کتنے پچھلے قوموں کے سائنز اور لیسنز اس میں ہیں، پھر بھی آپ اس سے جو ہے ایمان نہیں لا رہے تو اور کیا چیز رہ گئی ہے نا. سبحان اللہ. یہ نہ صرف کافروں کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ آخر کس بات پر اس کتاب کے بعد جو ہے وہ لوگ ایمان لائیں گے. تو ہم اس کتاب کے بعد وہ کون سی کتاب ہے جس پر ہم جو ہے صحیح ہو جائیں گے؟ یعنی اگر ہم اس قرآن پڑھنے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد، اس کی فہم حاصل کرنے کے بعد نہیں بدلے، ہم وہی گناہ کر رہے ہیں جو اس سے پہلے کرتے آ رہے تھے، ہم وہی گناہوں میں ملوث ہیں اور جو ہے کوئی گناہ کو چھوڑ نہیں رہے، قرآن سے قریب نہیں ہو رہے، اللہ کے کلام کو نہیں جان رہے، نہیں سمجھ رہے، تو اور کون سی چیز ہے جو ہمیں بدلے، ہے نا. اللہ اکبر. یہ قرآن تو ایسا ہے جب پہاڑ پر اترے گا تو پہاڑ جو ہے پھٹ جائے گا، ہے نا. کیا ہمارے دل اس پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کہ قرآن کی آیتیں ہمیں اثر نہیں کر رہی؟ اللہ اکبر. یہ آیت جب پڑھ رہے ہیں تو غور کریں، از اٹ جسٹ میکنگ مائی ہارٹ سافٹ، اور میرے ہارٹ پر کچھ اثر نہیں ہو رہا؟ اگر اثر نہیں ہو رہا نا تو سوچنے کی بات ہے. اللہ اکبر. کیونکہ اس کے بعد تو نام اعمال ہی جب ہاتھ میں آئے گا تو لوگ ایمان لائیں گے، ہے نا. اگر اس پر ایمان نہ لائیں، یہ قرآن پر ایمان نہ لائیں، کافر لوگ اسپیشلی، تو جب نام اعمال ہاتھ میں ہوگا تبھی وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں تو دوبارہ واپس بھیج دے، ہم ایمان لائیں گے، ہم جیسا چاہے تو ویسا جئیں گے، ہے نا. یہی تو ان کی حسرتیں ہوتی ہیں. ہم ان حسرتوں کرنے والوں میں سے نہ بنیں، آخرت میں جنتیوں والوں میں سے بنیں، آمین. تو بہت ہی بیوٹیفل لیسن ہے. دو چیزوں پر ہم نے کانسنٹریٹ کرنا ہے، کیونکہ سورہ مرسلات کی جو لاسٹ کے آیات ہیں، اسپیشلی یہ سیشن جو آج ہم نے پڑھا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں دو باتوں پر جو ہے سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے. پہلا ہے رکوع کے بارے میں، ہے نا، کہ اگر تم جھک نہیں رہے میرے آگے، not just in the صلاح in all the other cases، اطاعت میں میرے آگے نہیں جھک رہے، تو ایمان کا پھر ثبوت کیا رہ گیا، ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس قرآن سے ہی آپ نہیں بدلے، قرآن کو پڑھنے کے بعد، قرآن کو سمجھنے کے بعد اگر آپ کے دل میں کوئی چینجز نہیں آئی، آپ کے لائف میں چینجز نہیں آیا، تو اور کیا چیز رہ گئی ہے جو آپ کو چینج کر سکے، ہے نا. اللہ اکبر. سو ویری میننگ فل سورہ، ویری بیوٹیفل سورہ. آخرت کی یاد دلاتی ہے، پچھلے قوموں کے جو ہسٹری سے جو ہے ہمیں عبرت دلاتی ہے، اور جو ہے کائنات پہ غور و فکر، پھر اپنے آپ پر غور و فکر کہ ہم کہاں پر ہیں، ہے نا. واٹ آر وی ڈوئنگ. جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے نا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ میرے پاس نہیں آنا تو تم کہاں جا رہے ہو؟ ہم دنیا کی جو ہے کاموں میں اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ نہ قرآن کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، نہ ایکسٹرا چیز پڑھنے کے لیے. دنیا کے بہت سارے جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں ان کے نام ہمیں پتہ ہوتے ہیں، صحابہ صحابیات کے نام ہمیں نہیں پتہ ہوتے، ہے نا، ان کے واقعات نہیں پتہ ہوتے. اللہ اکبر. جتنا ہم ریلز کو اسکرول کرتے ہیں اتنا ہم پیجز کو ٹرن کریں گے سیرت کے، اور قصص النبیین اگر آپ پڑھیں، قصص الانبیاء اگر آپ پڑھیں، تجلیات نبوت، الرحیق المختوم جیسے کتابیں پڑھیں، سبحان اللہ، تو دیٹ چینجز our life, you know. So this is a great message alhamdulillah which I would like to give from the session کہ ضرور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت قرآن میں اور دین سیکھنے میں لگائیں، کیونکہ یہی ہمیں آخرت میں کام آنے والا ہے نا. کیونکہ پتہ نہیں ہم کب جائیں گے. I was just going through a reminder shared on a WhatsApp status where it was written کہ ہم اس دنیا سے اس وقت جائیں گے جب ہمارے بہت سارے کام پینڈنگ ہوں گے، ہے نا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم اپنی شادی کے بعد جائیں گے، یا بڑھاپے میں، یا بچے ہو جائیں گے ان کی شادیوں کے بعد جائیں گے. نو،
یہ سارے کام پینڈنگ رہیں گے اور ہمیں پتہ ہی نہیں رہے گا، ہم چلے جائیں گے. اللہ اکبر. یہ جو بڑھاپے کا تصور ہے نا، ہم اپنے مائنڈ سے نکالنا ہوگا کہ ہم اپنے ساتھ جئیں گے پھر جائیں گے، اور ہمیں عبادتوں کا موقع ملے گا پھر جائیں گے، ہم اللہ سے معافی مانگنے کا موقع ملے گا پھر جائیں گے. نو، we will be going from this world when our plans and all of our things will be pending رہیں گے. جو ہم نے سوچا ہوگا کہ کل ہم نے یہ کرنا ہے، کل صبح میں یہ ناشتہ بنانا ہے، کل ہم نے یہ فنکشن اٹینڈ کرنا ہے، ہم آج نہیں رہیں گے، آج رات تک نہیں رہیں گے. ایسا ہوگا ہمارا موت کا وقت، ہے نا. where we are not going to be completing. ایسا نہیں کہ ہم نے سارے کام کمپلیٹ کر لیا، اب بس نمازیں پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، ڈائریکٹ جنت جانا ہے. ایسا نہیں ہے. we are just going to have lot of pending things. so every وقت ہم نے ایسا گزارنا ہے کہ ہم جو ہے مرنے والے ہیں اسی دن. ہر رات کو ہم نے سوچنا ہے کہ کیا آج کل مارننگ ہم نہیں اٹھیں گے تو آر وی ایبل، کیا ہم اتنی نیکیاں کر چکے ہیں، اللہ سے معافی مانگ چکے ہیں کہ جنت جا سکیں، ہے نا. یس سسٹر، آئی اوپننگ ریمائنڈر ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مکذبین میں سے نہ کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنتیوں میں سے کرے، اور قیامت سے پہلے اور اپنی موت سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا بنائے. آمین. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس الاعلیٰ. الحمدللہ. آمین. تو اب جو ہے تجوید کو دیکھتے ہیں، ہے نا. سبحان اللہ. بیوٹیفل سیشن ود بیوٹیفل ریمائنڈر اینڈ میسیج. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اہل القرآن میں سے بنائے، ہے نا. آمین. یس، تو شروع کرتے ہیں. تجوید کو کمپلیٹ کریں گے. اونلی 4 نیو آیاز ہیں، اوکے. باقی کا جو ہے 3 نیو آیاز ہے نا. 2 آیاز ریپیٹڈ. الحمدللہ. آیہ نمبر 46. كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ. کلو، لام دو حرکہ کھینچیں. کلو وَتَمَتَّعُوا، 1 کاؤنٹ. وَتَمَتَّ، یہاں پر حمز، تھوڑا سا حمز کریں، اس پر تشدید ہے. وَتَمَتَّ، اوکے، ناٹ سو مچ، کیونکہ حمز آف تا اینڈ کاف ساکن میں ہی صحیح سے واضح ہوتا ہے، اوکے. ورنہ اس کے بغیر یا بہت منیمم حمز سے بھی ہم متحرک تا کو، مشدد تا کو پڑھ سکتے ہیں. وَتَمَتَّعُوا، عو عین صحیح سے ادا کریں، حمزہ میں کنورٹ نہ کریں. وَتَمَتَّعُوا، عو ع، اوکے. 2 حرکہ کھینچنا ہے، واو مد ہے. وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا، قاف صحیح سے ادا کریں، خا میں کنورٹ کریں گے، خلیلاً بن جائے گا. خلیلاً کا مطلب ہوتا ہے دوست، اوکے. تو یہ دوست میں کنورٹ ہو جائے گا، کمپلیٹ میننگ رانگ ہو جائے گی. کلو وتمتعوا قلیلاً، قاف تھوڑا سا ہیوی کریں، استعالہ کرنا ہے. قا اتنا لائٹ نہیں. قلیلاً، قلیلاً انکم، تنوین کے بعد حمزہ آیا ہے، that's why صرف اظہار کرنا ہے، نو ایکسٹرا غنہ. قلیلاً انکم، 2 حرکہ غنہ نون مشدد پر، اور میم کے بعد میم آ رہا ہے، ادغام الشفوی ہے، تو یہاں پر بھی 2 حرکہ غنہ کریں گے. جیم پہ قلقلہ کریں، حمز نہ کریں. ایسے نہیں پڑھیں گے. انکم مجرمون، را کسلہ لائٹ کریں گے، بھاری نہیں کرنا ہے. مجرمون. 2 حرکہ، 4 حرکہ یا 6 حرکہ کھینچ سکتے ہیں. مد العارض للسکون ہے، جس کے 3 شروط ہیں، شرائط ہیں، ہے نا، کنڈیشنز. پہلا ہے کہ آخر میں وقف کرنا ہے، وہ ہم کر رہے ہیں. لاسٹ لیٹر پہ ساکن لگے گا، عارضی سکون نون پر ہم لگائیں گے، ہے نا. اس کے بعد جو 3rd ہے وہ یہ ہے کہ لاسٹ لیٹر سے پہلے کا جو حرف ہوتا ہے وہ حروف مد ہوگا. تو یہاں پر حروف المد بھی ہے نا، واو مد ہے. اور اس ساری آیتوں کے اندر آخر میں ہم مد العارض للسکون لگائیں گے. اور 4 حرکہ، اوکے اوکے، تو اس کو 4 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے انشاءاللہ، اوکے. اوکے، یس، تو 4 حرکہ اسٹریچ کر کے اسٹاپ کریں. کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. وَيْلٌ، ویل نہیں پڑھیں گے، وَيْلٌ، ادغام 2 حرکہ غنہ کریں، اوکے. وَيْلٌ یوم، یوم نہیں، یوم ای، حمزہ صحیح سے ادا کریں، پاز نہیں کرنا ہے، بٹ اس کو ملائیں گے بھی نہیں، جیسے یومی،
मैदिन नहीं, यौमइज़िल, यौमइज़िल ज़ा की आवाज़ नहीं आएगी, नो बजिंग साउंड। जेड में लिख रही हूँ बिकॉज इट्स ईजी, वरना देखिए ज़ा के जैसे नहीं पढ़ना है। यौमइज़िल इदगाम बिला गुन्ना, यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, ये भी ज़ा के जैसे नहीं पढ़ेंगे, मुकज़्ज़िबीन। मद्दुल आरिज़ लिस्सुकून, यहाँ पर भी हम 4 हरका स्ट्रेच करेंगे। रिपीट, वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन। वइज़ा क़ील लहुम इरकअू ला यरकऊन, वइज़ा अलग अलग वर्ड्स हैं, वाव अलग है, इज़ा अलग है ना। इसको वइज़ा ऐसे नहीं पढ़ेंगे और बिल्कुल पॉज भी ना दें। वइज़ा हमज़ा सही से आ जाएगा, वइज़ा ज़ा की आवाज़ नहीं आएगी। वइज़ा क़ीला, क़ीला 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 ऐसे नहीं पढ़ना है, क़ीला क़ाफ। लहुम इरकअू, मीम को रा से मिलाएं, रा साकिन भारी होगा हमज़तुल वस्ल की वजह से। लहुम इरकअू, ऊ आइन है क्योंकि रुकू में आइन आता है, हम रुकू कहते हैं ना, वो रुकू आइन आता है एंडिंग में। लहुम इरकअू ला यरकऊन, लाम 2 हरका, रा साकिन भारी, यहाँ पर फतहा की वजह से भारी है, हैवी रखें। यरकऊन आइन सही से अदा करना है, ओके, इसको हमज़ा में कन्वर्ट नहीं करना। यरकाउन भी नहीं पढ़ना है, काउन ओके, वावलिन जैसे। यरकऊन, मद्दुल आरिज़ लिस्सुकून 4 हरका स्ट्रेच करके स्टॉप करेंगे। वइज़ा क़ील लहुम इरकअू ला यरकऊन, वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन। सेमाया वैलुई, वैल नहीं वैलुई, इदगाम करें, 2 हरका गुन्ना। यौमइज़िन ज़ा में नो बजिंग साउंड, यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, यहाँ पर भी ज़ा की आवाज़ नहीं है, स्टॉपिंग में 4 काउंट स्ट्रेच करेंगे। वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, फबिअय्यि हदीसिन बअदहु युअ्मिनून। फबिअय्यि, इसको फबिअय्यि ऐसे नहीं पढ़ेंगे, फबिअय्यि हमज़ा सही से, और या के अंदर तशदीद की जो सख्ती है वो होगी। या को सख्त ना करें, सॉफ्ट लेटर है, लेकिन तशदीद की जो सख्ती होती है, अय्यी ऐसे पढ़ेंगे नबर के साथ इसको। फबिअय्यि, आई देखिए ये यालीन हो जाएगा, फबिअय्यि नबर होगा, ओके। फबिअय्यि हदीसिन बअदहु, हदीसिन हा को शार्प रखें, हदीसिन सा को सीन की आवाज़ नहीं, सीन की आवाज़ से नहीं पढ़ेंगे। हदीसिन, जो हदीस हम कहते हैं ना, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो इसी से हम तो हदीस कहते हैं उर्दू में, बट व्हेन यू आर गोइंग टू रीड दिस इन अरबिक, स्पेशली कुरान में, तो इसको हदीस, लेकिन यहाँ पर ये हदीस कुरान को कहा गया है, ओके, क्योंकि हदीस का जो लग़वी माना होता है, इसका मतलब वो होता है नई चीज़, ओके, नई चीज़ को हदीस कहते हैं। तो यहाँ पर कुरान के बारे में कहा गया है कि वो हदीस है, एक नई चीज़ है, यानी एक कुरान एक ऐसा कलाम है जिसको आप जितने बार भी पढ़ें, समझें, तफसीर को सीखें, आपको हमेशा लगेगा कि आप उसमें से कुछ नई चीज़ को सीख रहे हैं, ओके। अपनी सूरह मुरसलात की तजवीद और तफसीर को आपने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अगर आप कोई और तफसीर को सीखेंगे, आपको उसमें से बहुत सारे ज्वेल्स और मिलेंगे, और जो है आपको विज़डम मिलेगा, और ज़्यादा चीज़ें आपको उसमें से समझने को मिलेंगी। हर बार आपको लगेगा कि आप इसको फ़र्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर बार आपको नई नई चीज़ें उसमें से मिलती जाएंगी, यानी अपनी ज़िंदगी के लिए जो हिदायत होगी और इन आयत की जो मीनिंग्स होंगे, हमेशा आपको न्यू मिलते जाएंगी, ओके। समथिंग न्यू टू लर्न एवरी टाइम, सुबहान अल्लाह, यही एक मिरेकल है कुरान का, है ना। जब भी आप उसको पढ़ें, इट विल नॉट मेक यू टायर्ड, ऐसा नहीं लगेगा कि अब मज़ा नहीं आ रहा, ऐसा कभी फील नहीं होगा कि अब मज़ा नहीं रहा, हम पढ़ चुके हैं,
اب کیا پڑھیں، یہ قرآن کے ساتھ نہیں ہوتا۔ قرآن کے طالب علم تو ہم مرتے دم تک ہوتے ہیں، چاہے ہم 80 یا 100 سال جئیں اور ہر سال ہم قرآن کی تفسیر سیکھیں، 100 ٹائم بھی اگر آپ سیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ ہم نے کچھ تو اس میں نیو سیکھا ہے۔ سبحان اللہ، یس سسٹر، دیٹس سو ٹرو ہے کہ آپ تفسیر سے تفسیر کی کتابیں بدلتے جائیں، استاد سے استاذ بدلتے جائیں، ہر بار آپ کو نیا فہم اور نیا علم آپ کو ہر آیت سے ملتا جائے گا۔ اوکے، تو اس وجہ سے اس کا نام حدیث بھی ہے، قرآن کو حدیث بھی کہا گیا ہے، یعنی شیء جدید، نئی چیز۔ اوکے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، سا کو سین جیسا نہیں، اور یہ تنوین ہے، تنوین کے بعد با آنے کی وجہ سے تنوین کی جو ایک اور حرکت ہے اس کو میم میں بدل دیا گیا۔ اگر آپ مجیدی مصحف انڈو پاک ورژن پڑھیں گے تو اس میں دونوں کسرہ ہوں گے، ساتھ میں ایک میم بھی ہوگا، سو کنفیوز نہ کر لیں، یہ تنوین کے بعد با ہے، اقلاب کی رولنگ، دو حرکہ غنہ کریں، حدیث بعدہ، با عین کو صحیح، بادہ بادہ نہیں پڑھیں گے، یہی بعد ہے جب اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، بعدہ اس چیز کے بعد ہے نا، بعد، بعدہ عین صحیح سے ادا کرنا ہے، بعدہ دو حرکہ مد صلہ صغرى، بعدہ یؤمنون، یومنون نہیں پڑھیں گے، یو حمزہ از امپورٹنٹ، اوکے، جھٹکا دے کر پڑھیں، قلقلہ نہ کریں، یؤمنون نہیں، یؤمنون ایسے ہوگا، یؤمنون نہیں، ناٹ قلقلہ، جھٹکا، جرک قطع ہوتا ہے، کٹ آف ساؤنڈ، آواز کٹ جانی چاہیے، یؤمنون۔ اوکے، جب سٹاپ کریں گے تو مد العارض للسکون لگائیں گے اور 4 حرکہ کھینچ کے سٹاپ کریں گے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ سبحان اللہ، we have completed سورہ المرسلات in very short time، ہے نا، بہت بیوٹیفل جرنی رہی ہے آپ سب کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ہم سب سے اس کو قبول فرمائے، سیکھنا سکھانا جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں، شارٹ کمنگز ہوئی ہیں، اللہ معاف فرمائے، اور اس کو ہمیں آخرت میں جہنم سے نجات کا ذریعہ بنائے اور صدقۃ الجاریہ کا ذریعہ بنائے، آمین۔ سبحان اللہ، بیوٹیفل جرنی، رائٹ، الحمدللہ۔ قرآن سے جب جڑے رہتے ہیں تو زندگی میں مزہ آتا ہے نا، ورنہ تو لگتا ہے کہ ہم بیکار کی زندگی جیتے ہیں، رائٹ، بیکاز جو اسپیشلی میرج کے بعد جو لائف ہوتی ہے کہ کھانا بنانا ہے اور سونا ہے، اٹھنا ہے، کلیننگ کرنی ہے، بچوں کو سنبھالنا ہے، اگر دیکھا جائے نا تو نارملی ہر مخلوق یہ کرتی ہے، اسپیشلی اب برڈز کو دیکھیں، وہ بھی صبح اٹھتے ہیں، دانا پانی کا انتظام کرنے کے لیے جو ہے گھر سے نکلتے ہیں، اپنے نیسٹ سے نکلتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کھلاتے ہیں، وہ بھی اپنی زندگی ایسے ہی گزار رہے ہوتے ہیں، رائٹ۔ So when there is no Quran in the life then it's completely waste، right؟ جی، آمین سسٹر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو قرآن سے جوڑ دے، بیکاز جب قرآن سے جوڑیں گے تو زندگی ہے، القرآن حیاتی، ہے نا، قرآن میری زندگی ہے، تو اس سے جڑیں تو دیکھیں زندگی میں کس طرح آپ کی ایک بالکل بہار آ جائے گی، رائٹ، سبحان اللہ، ورنہ تو زندگی بالکل بھی بیکار ہے، وہی کھانا پینا سونا اٹھنا، اور باقی کا جو ٹائم ہوتا ہے غیبت نہ کرنے کی عادت ہے تو بھی کالز میں غیبتیں ہو جاتی ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہم تو بس شیئر کر رہے ہیں، بٹ وہ شیئرنگ نہیں، چغلیاں اور غیبتیں ایسی ہو جاتی ہیں اگر وہ ٹائم ہم قرآن کو سیکھنے میں دیں۔ تو آئی ایم سیئنگ یو فرام مائی ایکسپیرینس، I am like called as a busy person in my home, okay, like you are not going to receive your calls, parties attend نہیں کرتے, this and that, but yeah, I will be like much busy, right؟ یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے، okay؟ جب کلاسز نہیں ہوتے تو میں ڈر جاتی ہوں کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہے کہ مجھے کلاسز لینے کا من نہیں کر رہا، جب بھی آئی تھنک لائک آئی شوڈ پاز اینڈ ٹیک سم ریسٹ، تو اٹ سیمز لائک نو، مے بی اللہ ناراض ہے، ایسا ہوتا ہے۔ آپ جڑ کر دیکھیں کلاسز میں، سیکھیں سکھائیں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس کے بغیر جو زندگی ہے، کیونکہ اگر آپ کسی چیز کو کرتے ہیں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے بغیر زندگی ہماری بالکل بھی جو ہے بیکار ہے۔ اگر آپ اس چیز کو کر ہی نہیں رہے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کیا مس کر رہے ہیں، ہے نا۔ when you do it then you'll come to know کہ اس کا ٹیسٹ کیا ہے، right؟ you just have to taste the sweetness of ایمان through this Quran۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اہل القرآن میں سے بنائے اور ہم سب کو قرآن سے جوڑے رکھے، آمین۔ تو اس کو ایک بار پڑھیں گے few times انشاءاللہ، repeat with me۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون الحمد لله بارك الله فيكم. So we completed the surah. Nice journey with all of you. I say जुड़े रहें. Allah subhanahu wa ta'ala हम सबको जन्नतुल फिरदौस में इकट्ठा फरमाए. आमीन. الحمدللہ. कोई questions, कोई doubts? السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. یہ آیت نمبر 46 کلو تمتعو تو this ta hams you said no جی تمتعو تمتعو
हाँ तो for the second ta Second with shadda. with tashdid, हाँ yes. Not so much. तजदीद. इसमें अक्सर क्या कर देते हैं कि ज़्यादा हम्स के लिए वतमत्था ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ना है. ओके, Okay. वतमत्था ऐसे नहीं पढ़ना, वतमत्ता. That's enough. Okay, okay. Okay. But it will be hums, light hums. Light hums, very light. Okay. Sister, I missed the class, English class, I think, from ayah number 41 to 45. But I couldn't find your recitation in YouTube and in the group also, just to revise. It's there, sister, it's there. मैं आपको शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह. ओके. Okay, inshallah. Sorry. मुझे ये उर्दू and English, I forget the classes. Okay, no problem. Which day is English and which day is Urdu, so I missed, I think. Okay, Inshallah. no problem. I will share the recording. Okay, inshallah. Okay. Jazakallah khair. وياك خيرا. So let's end the meeting inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.